بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ ہم نے آپ سے پہلے متعدد رسولوں کو بھیجا، کچھ کا تذکرہ آپ سے کر دیا اور بہت سوں کا آپ سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ سے دو چیزیں مفسرین نے اخذ کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کا مدار یہ نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ تاریخ میں باقی رہے یا لوگوں میں آپ معروف یا مشہور ہوں تو آپ کامیاب ہیں۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، جبکہ بلا شبہ وہ کامیاب ترین انسان تھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک عالمگیر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للعالمین، تو جب یہ عالمگیر کتاب ہے تو اس میں صرف 25 انبیاء کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ باقی انبیاء کا تو کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد اگرچہ کم و بیش 1,24,000 ہے، جن میں سے صرف 25 یا 26 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرمایا یا ان کی قوموں کے احوال بیان کیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قرآن پاک عرب میں نازل ہوا اور یہ تمام انبیاء وہ تھے جو عرب سرزمین یا اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں تشریف لائے، تو عرب لوگ انہی انبیاء کے ناموں سے اور ان کی قوموں کے احوال سے واقف تھے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف انہی انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ان اقوام میں پائی جانے والی بیماریاں تمام روحانی امراض کا نچوڑ اور مجموعہ تھیں، یعنی باقی روئے زمین پر تشریف لانے والے انبیاء کے حالات ان سے ملتے جلتے تھے، اس لیے سب کا تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا، صرف بطور نمونے کے یا عبرت کے ان 25 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، یا تو وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے یا اس کے قریب مصر، عراق، شام اور فلسطین سے تعلق رکھتے تھے۔ مصر میں تشریف لانے والے 3 انبیاء اکرام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام۔ عراق میں تشریف لانے والے انبیاء میں سے 4 کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام۔ اور سرزمین عرب میں تشریف لانے والے 6 انبیاء کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت شعیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام اور فلسطین میں تشریف لانے والے 12 انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، حضرت لوط، حضرت اسحاق، یعقوب، ایوب، ذوالکفل، حضرت داؤد اور سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ۔ تو یہ 12 انبیاء ہیں جو شام اور فلسطین کے علاقوں میں تشریف لائے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی انہی 4 علاقوں میں نازل ہوئیں۔ قرآن پاک عرب کی سرزمین میں نازل ہوا، تورات صحرائے سینا یعنی مصر میں نازل ہوئی، ارض فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے زبور اور انجیل کو اتارا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان 25 انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ان 4 علاقوں سے تعلق رکھتے تھے جو علاقے عرب سرزمین سے متصل تھے، اور عرب لوگ انہی انبیاء اور اقوام کے حالات سے واقف تھے، اور چاروں آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں نازل فرمائی۔ تو ان انبیاء کے واقعات گویا کہ بطور مثال اور نمونے کے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن پاک تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ تذکیری کتاب ہے۔ تاریخی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے حالات تفصیل سے ذکر فرماتے، تو یہ تاریخی کتاب نہیں ہے بلکہ تذکیری کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا تذکرہ فرمایا بطور عبرت کے اور بطور نمونے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔